वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था अफ़गानिस्तान जे मंज़रनामे ते। अफ़गानिस्तान जे हवाले सां ॿ टे अहम ख़बरूं आयूं आहिनि। हिकिड़ी ख़बर त यूनिसेफ पारां अफ़गानिस्तान जे अंदरि जेके टीचर्स आहिनि उन्हनि जे 2 महीननि जी पघार ॾियण जो ऐलान कयो वियो आहे। उन सां यकीनी तौर ते अफ़गानिस्तान जे अंदरि तइलीमी निज़ाम खे बहितरी हलाइण लाइ सहूलियत मिलंदी। उन सां गॾोगॾु पहिरीं कंसाइनमेंट जेका आहे हिंदुस्तान जे कणिक जी खणण लाइ अफ़गान जेके आहिनि ट्रकूं जेके आहिनि उहे वाघा बॉर्डर ते पहुची वियूं आहिनि। उहे जेका कणिक जॾहिं उते वेंदी त उनजो बि हिकिड़ो इम्पैक्ट पवंदो। जॾहिं त टीं ख़बर इहा आई आहे त तालिबान इहो फ़ैसिलो कयो आहे त पुराणी जेका आर्मी हुई, जेका अमेरिकन ट्रेंड आर्मी हुई, उन्हनि जे माण्हुनि खे जेके तोड़े जो वॾो हिसो उनजे ऑफिसरनि जो ॿाहिरि हलियो वियो आहे, पर जेके माण्हू हुते मौजूदु आहिनि उनखे हिकिड़ी ग्रैंड आर्मी जे नाले सां उन्हनि फ़ैसिलो कयो आहे त उनमें हुननि खे शामिलु कयो वेंदो। इन्हनि टिनी फ़ैसिलनि जी रोशनी में अफ़गानिस्तान जे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासीं। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिज़वी साहब। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं कि एक तो यूनिसेफ ने अपना फ़ैसला किया है कि 2 माह की टीचर्स की तनख्वाह देने का, तो और दूसरी तरफ ये है कि तालिबान ने फैसला किया है कि जो पिछली आर्मी थी यानी करज़ई और अपना अशरफ गनी के दौर की जो आर्मी थी जिसको अमेरिकन्स ने ट्रेन किया था, अब उनको आर्मी ग्रैंड आर्मी के नाम से उन लोगों ने कहा है कि उसमें का हिस्सा बनाने का, रिक्रूटमेंट करने का फ़ैसला किया गया है। आप समझते हैं कि ये डेवलपमेंट्स से कोई अपना अगर ये आर्मी वाली बात हुई तो उससे अमेरिका और वेस्ट के अंदर अफ़गानिस्तान के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा? देखिए, जो 2 माह की सैलरी की बात है वो तो एक तरह का इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से, इंटरनेशनल अदारे की तरफ से कोऑपरेशन का सिग्नल है कि कम से कम वहाँ पे एक तालीम का सिलसिला चलता रहे। लेकिन दूसरी खबर जो कि ये आपने कही कि वो पुरानी आर्मी को रिटेन करना चाहेंगे, तो ये खबर काफी अहम है। और अगर वाकई वो उसमें से कुछ लोगों को वो रिटेन करते हैं, लेते हैं अपने यहाँ, तो बुनियादी मकसद तो हमें यही नजर आता है कि दुनिया को ये दिखाया जाए कि वो जो माजी के दौर से ताल्लुक रखते थे उनमें से कम कुछ लोगों को वो अकोमोडेट करने को तैयार हैं। तो इससे मेरा ख्याल है कि बाहर अपना इमेज बिल्ड करने की एक कोशिश हमें ये नजर आती है। लेकिन वही मसला है ना, चलो दुनिया उनको पैसे तो दे रही है इसलिए कि भाई आप जो है टीचर्स के लिए तो यूनिसेफ ने पैसे दिए, लेकिन ये जो ट्रेंड लोग थे इनको तो अमेरिका के दौर में जब अशरफ गनी और हामिद करज़ई के दौर में अमेरिका बाकायदा इनको तनख्वाहें देता था। अब जो अफ़गान मिलिटेंट्स जो हैं जिसको वो अपनी आर्मी कहते हैं, वो तो तनख्वाहों का शायद उनके साथ ऐसा मसला नहीं होगा, लेकिन जब ये रिक्रूटमेंट करेंगे पुराने फ़ौजियों की, वो तो ज़ाहिर तनख्वाह मांगेंगे। फिर तनख्वाह दुनिया तो अब इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है कि इनको ये दे, तो फिर ये कहाँ से वो करेंगे? वो ग्रैंड आर्मी का जो टर्म बना रहे हैं वो कहाँ से उनको पगारें तनख्वाहें कहाँ से देंगे? नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट रेलेवेंट है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इनको रिक्रूट करे, क्योंकि ऑलरेडी जो मुलाजमीन हैं इनके उनको तनख्वाहें देने का मसला बना हुआ है। तो हो सकता है कि ये सिर्फ इसलिए हो कि दुनिया को दिखाने के लिए और इस उम्मीद के लिए कि शायद कोई बाहर से फंडिंग इनको मिल जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा तालिबान की हुकूमत इस पोजीशन में है कि बाकायदा कोई प्रोफेशनल अंदाज में आर्मी को जो है वो रेज करे, क्योंकि उसमें जाहिर है कि सैलरी और दूसरी ज़रूरियात को मीट करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और रिसोर्सेज तालिबान हुकूमत के पास की बहुत कमी है। तो हमें नहीं मालूम कि इसकी असल शक्ल क्या बनेगी, लेकिन ये है कि इस खबर से इम्प्रेशन यही जाता है, गालबन ये दिखाना चाहते हैं कि वो कंप्लीटली कट ऑफ नहीं हो रहे माजी से, कुछ लोगों को वो अकोमोडेट करने का कह रहे हैं। एक्चुअली कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ये तो बात की बात है। लेकिन एक तो आर्ग्यूमेंट तालिबान का वैलिड हो सकता है ना कि इस वक्त जो दाइश है वहाँ पे, इसके बारे में रिसेंटली यूएन की जो रिपोर्ट 6 माह के यूएन मॉनिटर्स की जो रिपोर्ट आई है
اس میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ کافی اضلاع میں ہیں اور کافی اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں. تو اگر یہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو طالبان رجیم کے لیے یہ تو دنیا کو باور کرانے کے لیے ہوگا کہ دیکھیں ہم یہ ریکروٹمنٹ اسی لیے کر رہے ہیں کہ داعش اور اس طرح کی جو اپنا قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے لڑ سکیں, ان کو اپنا ڈیفیٹ کر سکیں. دیکھیے اس سلسلے میں انہیں اپنے جو مقاصد ہیں ان کو بڑا واضح طور پر کہنا پڑے گا کہ یہ جو فورسز بنا رہی ہیں وہ وہاں کی سچویشن, انٹرنل سچویشن میں تھریٹس موجود ہیں ان کو فائٹ کرنے کے لیے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فورسز, یہ تو وہ فورسز ہیں امریکہ کی جو بھاگ گئی تھیں جب آخری وقت میں انہیں طالبان کا مقابلہ کی سچویشن ایمرج کرتی ہے, تو کس حد تک یہ سمجھا جائے گا کہ اب وہ طالبان کی طرف سے بڑی بہادری سے, بڑی ہمت سے اور بڑے ولولے سے طالبان کے جو مخالف عناصر ہیں ان سے لڑائی کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو یہ تجویز جو ہے وہ ابھی تک جب تک یہ پورا فریم ورک واضح نہیں کرتے طالبان کہ ان میں سے سلیکشن کا پروسیس کیا ہوگا, کیونکہ ہر بندے کو تو وہ لیں گے نہیں, سلیکشن کا پروسیس کیا ہوگا, ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی اور مقصد کیا ہے, جبکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو فنڈنگ کہاں سے لائیں گے. تو اس میں بڑے واضح طور پر ایسے چیزیں ہیں جن کا ابھی تک طالبان کی طرف سے تسلی بخش جواب نہیں ملا ہے. ہاں لیکن دو چیزیں تو ہے نا, ایک تو ظاہر ہے جب افغانستان سے ایویکیویشن ہوئی تھی تو آرمی کی جو لیڈرشپ تھی وہ تو زیادہ تر باہر چلی گئی ہے, اور باقی اگر نیچے کی سطح کے کچھ اپنا آفیشلز یا جوان بچے ہیں تو وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی جب قیادت اشرف غنی سے لے کر قیادت نے لڑنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا, ہمیں کمانڈ ہی نہیں ملی, تو ہم ایز این انڈیویجول تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم لڑیں. یہ آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے کہ وہ یہ جو ہے بالکل کہیں گے کہ ہمیں تو کمانڈ ہی نے آرمی کو چلانا ہوتا ہے, لیکن پھر یہ بھی ہے نا کہ ان کو اگر آپ ریکروٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے سسٹم پورا ایک ڈیزائن جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے, اور کس حد تک وہ اس حکومت کے لیے جو ہے فائٹ کریں گے. تو اس میں یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے قدم تو اچھا ہے, کیونکہ ان کو سیکیورٹی کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے اور ان کے پاس کچھ نہ کچھ ٹریننگ تو ہے نا جو انہوں نے امریکیوں سے حاصل کی تھی. اور اب اگر وہ آ کے نوکری کریں گے یا ان کو ریکروٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ فری میں تو کام نہیں کریں گے, کیونکہ وہ رضاکار اس قسم کے نہیں ہیں جس قسم کے طالبان کے اپنے لائل ہیں. پھر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے جو کہ یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ طالبان کے جو اوریجنل فائٹرز ہیں ان میں, اور جب آپ نئی آرمی کو ریکروٹ کرتے ہیں ان کے اندر ریلیشن شپ کا بھی ایک سوال جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کس حد تک دونوں کی حیثیت میں فرق ہوگا یا کیا دونوں کی حیثیت ہوگی. تو یہ بھی ایک انٹرنل آرگنائزیشنل ایشو جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ملکوں میں اس طرح پیدا ہوا ہے جہاں پہ گوریلا وارفیئر ہوئی, اس کے بعد حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو وہ اپنے ہاں ریگولر آرمی میں ریکروٹ اکوموڈیٹ کر لیں گے, لیکن وہ اکوموڈیشن کے کافی مسائل ان ملکوں کو ہوئے ہیں. تو یہاں بھی پہلے سے موجود سولجرز ہیں جن کو وہ طالبان فائٹرز ہیں, دوسرے یہ دوسری قسم کے سولجرز ہیں, ان کو لا کے پھر ان کا آپس میں ریلیشن شپ کا سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے. اچھا, دوسرا مسئلہ افغانستان کے لیے ہندوستان کی گندم جو ہے وہ پاکستان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو لینڈ روٹ کی اجازت دے دی, اور کل جو ہے وہ ٹرک واگا بارڈر پہ پہنچ گئے اور وہاں سے وہ لے کے جائیں گے. آپ کے خیال میں یہ موو اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے اس سارے پروسیس کو؟ دیکھیے اس میں یہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لیے ایک جیسچر ہے کہ ہندوستان سے گندم وہاں پہنچ جائے گی. دیکھیے اس ایشو کو سیٹل ہونے میں اچھا خاصا ٹائم لگا ہے, کیونکہ ہندوستان کی پہلے یہ خواہش تھی کہ ان کے ٹرک جو ہیں اپنے ہی جو ہندوستان کے ہیں جو بارڈر تک آتے ہیں, واگا تک آتے ہیں, وہی جو ہے پاکستان سے گزرتے ہوئے افغانستان تک کابل تک پہنچے, جس کی پاکستان نے اجازت نہیں دی.
تو پھر یہ ایک ڈیڑھ مہینے کی کوشش کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ افغان ٹرک جو ہیں وہ لوڈ ہوں گے انڈیا میں اور یعنی انڈیا بارڈر پہ، اور اس کے بعد وہ پاکستان سے گزرتے ہوئے پاکستان میں انٹر ہو کے گزرتے ہوئے جو ہیں وہ پھر کابل تک جو ہیں وہ جائیں گے. تو اس لیے یہ ایک جیسچر افغانستان کی طرف ہے. انڈیا کی طرف یہ جیسچر ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ انڈین ٹرکس کو پاکستانی علاقے میں آنے کی اجازت پاکستان نے نہیں دی. لیکن جب یہ گندم جائے گی افغان سوسائٹی کے اندر اور وہاں پہ بتایا جائے گا کہ ہندوستان کی طرف سے گندم آئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلے ہمیں خدشات تھے 20 سال جو اپنا 9/11 کے بعد جو رجیم رہا وہاں پہ ہندوستان کا انفلوئنس زیادہ تھا، وہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ بھی ہوئی، اب جب گندم جائے گی تو وہ اپنا ان کے لیے کچھ سینٹیمنٹ پھر وہ انڈیا جو پہلے بھی 20 سال سے کوشش کی گئی تھی کریٹ کرنے کی، وہ اسٹرینتھ نہیں ہوں گی افغان سوسائٹی کے اندر؟ دیکھیے کچھ انڈیا کے لیے یہ ہے کہ اب پازیٹیو جذبات تو ڈیفینیٹلی اس مدد سے پیدا ہوں گے، لیکن یہ وہ ریلیشن شپ فی الحال اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا جس لیول پہ اشرف غنی کے دور میں ایک ریلیشن شپ تھا یا کارزائی کے دور میں ایک ریلیشن شپ تھا. بیسک فرق یہ تھا اس وقت میں اور اس وقت میں کہ اس وقت کی لیڈرشپ جو ہے وہ انڈیا کے قریب تھی، انڈیا کی طرف اوبلائج تھی اور انڈیا سے بڑا ڈائریکٹ ان کا ایک ریلیشن شپ تھا. اس وقت جو ہے جو لیڈرشپ افغانستان میں ہے وہ انڈیا سے براہ راست ان کے تعلقات نہیں ہے. یہ پہلا ایک انٹریکشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، یعنی ان کو گندم پہنچ رہی ہے، تو اس سے تھوڑی بہت ہمدردی تو یا تھوڑی بہت سافٹنس تو انڈیا کی طرف پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس لیول تک فی الحال پہنچنے کے ہمیں امکانات نظر نہیں آتے. بڑی مہربانی ڈاکٹر پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب، آپ نے میں جوائن کیا. ناظرین، ملک جا نامیارہ فارن پالیسی اینڈ سیکورٹی انالسٹ پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب سے گڈوا گفتگو تعمدی ان سے گڈ. ناظرین، پروگرام جو وقت پورے تھے تو پہلے میزبان فیاض نٹ کی نا اجازت سدائیں گے.